سے نور نکالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا کہ رسول آئے تو 4 کام کرے، وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کام کیے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام۔ پہلا کام تلاوت آیات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھے گا۔ اس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کلام ہے، اس کے ٹکڑے آیتیں ہیں، پہلے آپ لوگوں کو یہ سناتے ہیں کہ اللہ کا کلام یہ ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے بہت اچھی تشریح کی ہے، وہ پیاری لگتی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا آیات اور کتاب اور حکمت، یہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے 3 حصے ہیں، کچھ آیات ہیں، کچھ کتاب ہے، کچھ حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں جو آپ کے فرمان وہ سارے پھر اسی کی برکت ہے، مگر ایک قرآن پاک میں یہ 3 چیزیں آئی۔ آیات کیا؟ جہاں جہاں آ جاتا نا کہ ان چیزوں میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات زمین و آسمان کی پیدائش ہے، دن رات کا آنا ہے، بارشوں کا برسنا ہے، جانور زمین میں پھیلے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ بنایا نا، میں اور آپ اور سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں سے ایک ایک شاید جو ہے نا اللہ کی نشانی ہے۔ ان پر غور کیا جائے کہ ایک قطرہ جو پانی کا تھا ماں کے پیٹ میں گیا، اس فیکٹری میں رہ کر اتنا بڑا عالم دانشور اور سارے جہان کا علم اس کے دماغ میں پیدا ہو گیا، یہ کم نشانی ہے؟ ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، اتنا بڑا درخت نکلتا ہے، اس سے پھر خوشبودار پھول نکلتے ہیں، سبز پتے نکلتے ہیں، سایہ ہے، پھر پھل ہے، عجیب پیکنگ کیسی ہے اس کی، خوشبوئیں کیسی ہیں، مزہ کیا، اثر کیا، ہر شے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا کہ ان فی ذلک الآیات، عقل مندوں کے لیے ان میں بہت نشانیاں۔ تو یہ حصہ جو قرآن کا نا جس میں دلائل بیان ہوئے، اپنے ہونے کا پتہ اللہ دیتا ہے کہ مجھ کو دیکھنا تو ان چیزوں پر غور کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا بنانے والا کتنا دانش مند ہے اور کتنا علم عمل کا وہ ماہر ہے۔ تو یہ حصہ جس میں قرآن نے اللہ، رسول اور قیامت کو منوانے کے لیے دلیلیں دی نا، یہ حصہ جو ہے نا منطق کا، لاجک کا، یہ آیات ہے کہ وہ اپنی بات زبردستی نہیں منائے گا کہ خواہ مخواہ میری بات مان لو، بے شک عقل میں نہیں آتی، نہیں، دلیلیں دے گا اور پوری طرح مطمئن کرے گا کہ جو میں کہتا ہوں تمہاری عقل اور دانش شہادت دے گی کہ واقعی یہ باتیں حق ہیں، ان میں ہر کوئی عجیب بات نہیں۔ اب قیامت کے بارے میں دیکھ لیں نا، میں اشارہ کرتا ہوں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کا امکان ثابت کرتا ہے، لوگوں کو جو شبہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پہلے تم کس طرح بنے ہو؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو میٹر اور کوئی سامان کہیں سے منگوانا پڑا؟ کوئی مٹی سے آدم کو بنا دیا، کہیں پانی سے تمہیں بنا کھڑا کیا؟ تو جو ایک مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس دلیل پر بار بار زور دیا گیا کہ وہی تو پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، یا تو پہلی بار ہی وہ نہ بنا سکتا، نعوذ باللہ عاجز رہتا، پھر تم کہہ سکتے کہ اس سے نہیں بنے ہم، وہ کیا دوبارہ بنا؟ ایک بار بنا لیا، دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت آسان اور ممکن، حالانکہ ہر وقت ہی ممکن آہوان ہونا ہے۔ ہماری کامن سینس کے مطابق بات کی کہ ایک بار پہلے بار بنانا ہو سکتا ذرا مشکل ہو، مگر جب ایک بار بنا لیا دوبارہ بنانا پھر اس کے لیے بہت معمولی ہے۔ اور اس کے بعد تھا کہ اس کی ضرورت کیا، اس کی حکمت پر بھی پھر زور دیتا۔ یہ قرآن کا فلسفہ اور دانش جس کو آیات کہا کہ نشانیاں، وہاں پھر بیان کرتا کہ اگر قیامت نہ آئے تو ایک تو اللہ تعالیٰ پر بڑا دبا ہے کہ وہ حکیم نہیں، دانا نہیں، بچہ ہے کہ دنیا بنائی ہے، اتنے ہنگامے ہوئے، کہیں ظلم ہوئے، کہیں بے انصافیاں میں مر گئے، مٹی میں مل گئے، دانا تو نہ ہوا، ایک بچہ ہی ہوا نا کہ جس نے کھیل یہ کھیلا، اور دوسری طرف وہ ظالم ثابت ہوا کہ عدل نہیں کیا اس نے، اور رحیم بھی نہ رہا کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا ان کی کوئی داد رسی نہیں کی۔ اتنا زور دیا اللہ پاک نے اپنی صفات پر کہ میری بہت سی شانیں جو ہیں نا ان کا تو پھر ظہور ہی نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ خلق خدا جو مصیبتوں میں پڑی اور اتنے نیکیاں کرنے والے دنیا میں مارے گئے، ظالم عیش کرتے رہے، اگر عدل نہیں ہوگا تو الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیسے زور سے کہا کہ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اس طرح یہ اندھیر نگری چلتی رہے تو خدا احکم الحاکمین تو نہ ہوا، ضرورت ثابت کی کہ دوبارہ پیدا بھی ہو سکتا ہے، پیدا ہونا ضروری بھی ہے، اور ضمانت اس کی یہی ہے کہ یہ بات اس نے خود بیان کی اور اس کے رسولوں نے امت تک پہنچا دی۔ 3 ہی نقطے ہیں قیامت کو سمجھنے کے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بن جائے۔
اس کے آنے کی ضرورت کیا، اور یہ کیا ضمانت ہے اس کی کہ ایسا ضرور ہوگا، ان سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اسی طرح رسولوں کے سچے ہونے پر دلیلیں بیان کی۔ تو ایک حصہ تو ہے آیات کا، جس میں آپ پڑھیں گے جگہ دلیلیں بیان ہوئی ہیں، کہا کہ رسول لوگوں کے سامنے دلیلیں پڑھے گا اور ان کو دلیلوں سے